ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ قرآن حکیم کا وہ جامع حصہ جس کی اساس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تعلیم اور تربیت کے طور پر ہر جمعہ میں تدریجاً بیان کی جاتی ہے، اسی عنوان کے تسلسل کے ساتھ آج کی نشست میں بھی گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں رسوائی سے بچنے کے لیے اور آخرت میں عذاب علیم سے بچنے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے،
5 اصول میں نے پہلے بیان کیے تھے، انہی کے تقابل میں 5 اصول جو آپ حضرات کے سامنے ابھی زیر بیان ہیں، ان میں سے 3 آپ کے سامنے گزشتہ 2-3 جمعوں میں نے عرض کر دیے تھے، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ گناہوں کا چھوڑنا، اور دوسرا یہ تھا اعمال صالحہ کا اپنانا، اور تیسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے متعلق گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، اور چند جملے آج کی نشست میں مزید سماعت فرما لیں۔ کسی بھی قوم کی آبادی اور بربادی کا تعلق ان 2 جملوں سے ہے۔ ویسے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اسلام کی شان ہے اور اسلام کا ترہ امتیاز ہے، لیکن آفاق عالم میں جتنے مذاہب موجود ہیں، ان مذاہب کی بربادی اور تباہی کا واحد سبب یہ ہے کہ ان میں اچھائی کا حکم نہیں ہے، برائی سے روکا نہیں جاتا۔ مثلا دین یہود ہے، اگر دین یہود میں اچھائی کا حکم دیا جاتا اور برائی سے منع کیا جاتا، روکا جاتا، تو یہود مذہب آج بھی صحیح معنوں میں صحیح مذہب ہوتا، دنیا کا گندہ ترین مذہب نہ ہوتا۔ مذہب عیسائی دنیا میں رائج ہے، اگر ان میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام ہوتا، اچھائی کرنے کا حکم دیا جاتا، زبردستی کی جاتی اور برائی سے زبردستی روکا جاتا، تو مذہب عیسائی بھی آج دنیا میں بدنما مذہب نہ ہوتا۔ علی ھذا القیاس وہ مذاہب جو لوگوں نے خود بنائے ہیں یا وہ مذاہب جو اللہ نے آسمانوں سے بھیجے ہیں، ان میں جو کمی ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ امر بالمعروف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نیکی زبردستی کروائی جائے، اور نہی عن المنکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ برائی کو زبردستی روکا جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی اس حوالہ سے مختصراً بات کی تھی، اور آج تھوڑی سی پھر سمجھ لیں، اسی سے متعلقہ یا اس میں اضافہ ہوگا۔ جدید علوم اور افکار کی روشنی میں آج مفکرین، جن کو اسلامی مفکر کہا جاتا ہے، جن کی پرورش مستشرقین نے کی ہے، جن کوئی ماں ملاحدہ ہیں، اور انہوں نے اپنی گود میں ان کو سلا کر لٹا کر پیار دے کے اپنی چھاتی سے ناپاک دودھ پلا کر ان کو مسلمانوں کا مفکر بنایا کہ جا کر مسلمانوں میں ایسے نظریات پھیلاؤ جس سے مسلمانوں کی تعلیم سے امر بالمعروف ختم ہو جائے اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے، اور انہیں یہ بتلا دو کہ اسلام بہت
وسیع مذہب ہے، بڑا خوبصورت مذہب ہے، بڑا حسین مذہب ہے، لیکن اسلام میں جو مسلمانوں نے سختی پیدا کی ہوئی ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے میرا آج کل کا یہ پینٹ شرٹ میں ملبوس بابو نوجوان مسلمان، جس کو انگریز نے اپنی فکر کے لبادے میں اس طرح لپیٹ دیا ہے کہ اس کو اللہ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ اکرام کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کے رسول کے ورثاء کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ اپنی فکر کے تناظر میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ در حقیقت یہ ان ملاحدہ اور زنادقہ کی دعوت و فکر ہے جو انہوں نے جدید تعلیم کی روشنی میں مسلمانوں کے دلوں میں اتاری ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمانوں سے ختم ہو جائے۔ ہر مسلمان کو اختیار دے دو کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے دین پر عمل کرے اور جیسے اس کو سمجھ میں آئے ویسے کرے۔ آپ مجھے بتلائیں، اتنی بات تو گھر میں باپ اپنی اولاد کو نہیں کہتا کہ بیٹا جیسے تجھے سمجھ میں آئے ویسے باہر جا کر کرو، کتنا ہی بڑا بیٹا کیوں نہ ہو جائے باپ پوچھتا ہے بیٹا بتلا تو صحیح تو کرتا کیا ہے، کہیں غلط تو نہیں کر رہا۔ حتیٰ کہ اگر ماں کو کوئی خواب آ جائے تو وہ سب سے پہلے بچوں سے پوچھتی ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے لگتا یوں ہے کہ میری اولاد میں سے کسی کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی برائی ہے، ورنہ میں نے تو بڑا پاکیزہ دودھ تمہیں پلایا تھا، مجھے تم پر اعتماد ضرور ہے، لیکن جس معاشرے میں رہتے ہو کوئی غلطی تو نہیں کرتے ہو۔ حضرت شیخ ضیاء القاسمی علیہ رحمتاً کاملۃ واسعہ بہت بڑے عالم تھے، دنیا نے ان کے علم کو اور ان کی خطابت کو مانا۔ صرف پاکستان نے نہیں، صرف ایشیا نے نہیں، صرف عرب و عجم نے نہیں، مغرب، یورپ، دنیا کے ہر کونے میں ضیاء القاسمی کا علم مانا جاتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب بھی واپس آتا ہوں تو میری ماں مجھ سے پوچھتی ہے بیٹا کوئی غلط تو نہیں کر کے آئی، اور جب والدہ فوت ہوئی تو کہنے لگے مولویو تسی تے کہندے ہو ضیاء القاسمی دی ماں مر گئی اور میرا تو پاور ہاؤس آج ختم ہو گیا۔ آج کی ماں اگر اپنے بہت بڑے بیٹے کو، قابل فخر بیٹے کو یہ اجازت نہیں دیتی تو کیا محمد الرسول اللہ کی شریعت نے امت کو اجازت دے دیا کہ اپنی مرضی سے دین پر عمل کرو؟ آپ ذرا اپنی اس سادی سی سوچ سے سوچیں، کیا حضور علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنی امت کو شتر بے مہار چھوڑ دیا؟ مالک اگر اپنے جانور کو بغیر رسی کے چھوڑے وہ جانور باغی ہو جاتا ہے اور وہ اس کے کنٹرول میں نہیں آتا، وہ وحشی بن جاتا ہے، وہ جانور بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جانور مالک کو قریب نہیں آنے دیتا۔ کیا محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو اس موجودہ دور کے ایک جانور کے مالک سے بھی زیادہ کمزور سمجھا ہے آپ لوگوں نے کہ رسول اللہ نے امت کو یوں آزاد چھوڑ دیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی امت کو قیامت تک پابند کیا، یہ جملہ نوٹ رکھیے گا، قیامت تک پابند کیا، اور کہا کہ میری غلامی سے اگر نکلو گے تو قیامت والے دن میں محمد کی شفاعت نہیں پاؤ گے۔ نمبر 2، میری غلامی میں رہنے کے لیے میں تمہارے درمیان اپنی امت کے علماء چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک علماء کے دامن سے وابستہ رہو گے میرے علوم و فیوز تمہارے قلب و اذہان میں، تمہارے جگر میں، تمہارے خون میں، تمہاری زندگی میں، تمہاری لیل میں، تمہاری نہار میں، تمہاری شب و روز میں، تمہاری حیات میں، تمہاری ممات میں، تمہاری قبر میں، تمہاری حشر میں محمد کے علوم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ لیکن چونکہ جدید دور کی گندگی، جدید دور کی جدید فکر جو شیطان کے پیشاب سے دھلی ہوئی ہے،
یاد رکھیے گا جیسے آج موجودہ دور میں ہمیں پیکٹوں میں گندا دودھ پیک کر کے کہتے ہیں کہ صحت افزا ہے، اور میرے مسلمان اس کو استعمال کر کر کے جگر کے کینسر میں، گھٹنوں کے کینسر میں، بلڈ کینسر ہے، گلے کا کینسر ہے، دماغ کا کینسر ہے، آنتوں کا کینسر ہے، پتہ نہیں کون کون سے کینسر ہیں، یہ اس گندے دودھ اور ان مشروبات کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، چونکہ ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے ایک گندگی، ایک نجاست تعلیم کے نام پر جس کو لبادہ دیا جاتا ہے، ماہر مفکرین کی روشنی میں تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے، در حقیقت شیطان کے پیشاب میں اس کو دھو کر اور مصنوعی طور پر اس میں اجزائے حسینیہ ڈال کر امت کو دیے جا رہے ہیں کہ امت تاکہ سمجھے کہ یہ تعلیم ہے، یہ روشنی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم کسی جدید تعلیم کے قائل نہیں ہیں، ہم قائل ہیں اسی تعلیم کے جو محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں۔ مجھے اس تعلیم کے علاوہ کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، مجھے ان قوانین کے علاوہ کسی قانون کی ضرورت نہیں، مجھے ان افکار کے علاوہ کسی اور فکر کی ضرورت نہیں، مجھے تعلیمات محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے علاوہ کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ کائنات عالم میں اللہ نے محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی عالم پیدا کیا ہے اور نہ کوئی محسن پیدا کیا ہے، نہ مربی پیدا کیا ہے، اور حضور نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ میری شریعت میں تمہارے نگران علماء ہیں اور قیامت تک تمہارے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں گے۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کی اصل حقیقت علماء کے پاس ہے۔ بولیے ذرا کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ہاں، علماء کے پاس ہے۔ علماء کے دامن سے جدا رہو گے، امر بالمعروف سے نکل جاؤ گے، نہی عن المنکر سے نکل جاؤ گے۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نکلو گے تو پھر تمہاری مسلمانوں کا مقدر ہوگی۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں جو علماء کی باتیں مانتے ہیں، جو علماء کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، ان کے چہروں کا نور دیکھ لیجئے، اور جو علماء کی باتوں کو صرف نظر کرتے ہیں، ٹال دیتے ہیں یا ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے چہرے کا حسن بھی دیکھ لیجئے، موازنہ کر دیجئے۔ ایک کے چہرے پر جو علماء کی باتوں پر عمل کرتا ہے، صحابہ اکرام کا نور نظر آتا ہے، اور جو علماء کی باتوں کو اگنور کرتا ہے، ان کے چہرے پر ابو جہل کی لعنت ٹپکتی نظر آتی ہے۔ اور یہ میرا چیلنج ہے، چیلنج، اس چیلنج کو کوئی قبول کرے، مقابلہ کروائے اس شخص کے چہرے کے ساتھ جو علماء کی باتوں پہ تنقید کرتا ہے، اور اس کے چہرے کے ساتھ کہ جو علماء کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ واضح طور پر نظر آ جاتا ہے کہ ایک طرف خنزیر کی شبیہ ہے اور ایک طرف صحابہ اکرام کے انوارات ہیں، کیونکہ ماننا صحابہ کی سیرت ہے۔ بولیے کس کی سیرت ہے؟ اونچی آواز سے، کس کی سیرت ہے؟ صحابہ کی سیرت ہے، اور نہ ماننا ابو جہل جیسے خنزیر کی سیرت ہے۔ ہم سمجھدار ہیں۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ نہیں، ہم سمجھدار ہیں۔ محمد کون ہے ہمیں سمجھانے والا؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ ابو جہل کا، ابو لہب کا، عتبہ کا، شیبہ کا۔ کل کا لڑکا یتیم ہم نے پالا، ہماری سرپرستی میں پلا بڑا ہوا، آج ہمیں کہتا ہے مجھے مان لو۔ میرے دور کے ابو جہلی کہتے ہیں ہم نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لی ہیں، ہم نے سٹڈی کیا، جی اسلام کو سٹڈی کیا ہے۔ سٹڈی کیا؟ تم نے سٹڈی نہیں کیا، تم نے سٹڈو کیا ہے۔ یہ تمہاری سٹڈی نہیں، سٹڈو ہے، سٹڈو ڈڈو۔ تم اگر سٹڈی کرتے اسلام کو تمہیں پتہ چلتا کہ محمد کیا کہتے ہیں، ہمارے محمد ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اور پھر اسلام کی تعلیم اور اسلام کے مطالعے کا پہلا جوہر کامل یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت میں ڈوب جاؤ، رسول اللہ کی محبت میں ڈوب جاؤ، رسول اللہ کے عشق میں ڈوب کر پھر رسول اللہ کو پڑھو، اسلام کو پڑھو۔ پتہ چلتا ہے کہ انوارات عرش برین سے آتے ہیں اور ہمارے ناپاک جسم کو دھو کر صاف اور شفاف کر دیتے ہیں۔
اس لیے عزیز دوستو امر بالمعروف ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ اسلام کا وہ بنیادی جوہر کامل ہے، وہ درس اعظم ہے جس میں اسلام کی بقا ہے۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، اسلام میں امر بالمعروف کا معنی ہے زبردستی نیکی پر عمل کرواؤ، اور نہی عن المنکر کا معنی یہ ہے کہ زبردستی برائی کو روکو، یہ امر بالمعروف ہے۔ جب انسان ان تین صفات سے متصف ہو جاتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، نیکی پر عمل کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے گناہ چھوڑ دیے، نیکی پر عمل کیے، اور اب اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ دوسروں کو روکو بھی اور دوسروں کو عمل بھی کرواؤ۔ جب یہ ماحول پیدا ہو جائے، دوسروں کو روکو بھی اور عمل بھی، تو ظاہر ہے تو انسان ہے، جتنا بھی کامل ہے تو انسان ہے۔ کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی کمزوری، کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے تو چوتھا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو جائے۔ اپنے گناہ پر کیا ہو؟ کیا ہو؟ اونچی آواز سے کیا ہو؟ نادم ہو، ندامت، ندامت، ندامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ روتا ہے، اپنے گناہ پر گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ کو اس کا رونا اور گڑ گڑانا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، ایک تمثیل پیش کی اللہ کے رسول نے۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک تمثیل پیش کی، جیسے کوئی مسافر سفر کرتے ہوئے جا رہا ہو اور سفر میں کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے اور اپنی سواری کو، جس پر اس کا ساز و سامان، پانی، کھانے کی اشیاء موجود ہوں، اس کو وہاں چھوڑ کر سو جائے، اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے سواری نہ ہو بھی تنہا، کوئی ساتھ نہ ہو، وہ اس قدر پریشان ہوتا ہے، اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ میں نہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا رہا اور نہ یہاں کا رہا، یہاں رہتا ہوں تو تب بھی فاقے سے مر جاؤں گا، پیاس سے مر جاؤں گا، واپس جاتے ہوئے بھی مجھے اتنی ضرورت تو ہے کہ میں سواری پہ بیٹھوں اور جاؤں، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت، آگے بڑھنے کے لیے بھی وہ مایوس ہو کر موت کے انتظار میں پھر لیٹ جائے کہ اب کوئی چارہ کار نہیں۔ اچانک جب وہ آنکھ کھولے اور وہی سواری اس کے سامنے کھڑی ہو، اسی طرح پانی اور کھانے پینے والی اشیاء کو لدے ہوئے، تو جتنی خوشی اس مسافر کو نہیں ہوتی، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اتنی خوشی ہوتی۔ گناہ پر توبہ، اور میرے مسلمان گناہ کو فخر سمجھتے ہیں۔ توبہ تو توبہ ہے نا، فخر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی جدید دور کے تقاضے جدید ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو یہ کہتے ہیں نا جدید دور کے تقاضے جدید ہیں، ان کی پیدائش بھی جدید تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو قدیم تقاضوں کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، ان کا کوئی نعرہ یہ نہیں ہے، ان کا یہ نعرہ نہیں، یہ نعرہ ان کا ہے کہ جو جدید تقاضوں کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جدید دور کے تقاضے بھی جدید ہیں، ورنہ مسلمان اپنی زندگی پہ نظر رکھے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ، اور جب خطا ہو جائے تو گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ کو دو قطرے بہت زیادہ محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ کہ جو شہید اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جان دیتا ہے، اس کا قطرہ زمین پر نہیں ٹپکتا، اللہ پہلے اسے قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرا وہ قطرہ کہ جو گناہ پر نادم انسان اللہ کے خوف سے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، اس کی آنکھوں سے یہ قطرہ، یہ پانی یہاں سے نکل کر یہاں تک نہیں پہنچتا کہ اللہ پہلے قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے مولانا رومی نے بڑی عجیب بات کہی، قطرہ اشک ندامت در سجود، قطرہ اشک ندامت در سجود،
ہم سری شہادت ہم سری شہادت خونی نمود۔ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک وہ قطرہ جو سجدے میں جا کر آدمی اپنے گناہ پر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے روتا ہے، دوسرا جب شہید کا خون زمین پر گرتا ہے۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں کہتے ہیں، ذرا غور کرنا، شہید تو اپنی جان دے کر خون کے قطرات اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوتا ہے، گنہگار تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا تو خون نہیں نکلا، تیری تو آنکھوں سے آنسوں کے چند قطرے نکلے، تیری گناہ پر ندامت کے ان قطرات کو اللہ نے شان یہ دے دی کہ ہم سریے خون شہادت می نمود۔ تیری آنکھوں کے آنسوں کے قطرے کو شہید کے خون کے برابر اللہ نے کر دیا۔ تو اب خون ٹپکانا تو مشکل ہے کہ ہم دین کے لیے جان دیں، یہ تو بہت مشکل ہے، چونکہ اسلام میں دہشت گردی آ گئی، جہاد تو رہا ہی نہیں۔ ہمارے آقاؤں نے ہمیں بتلا دیا جہاد تو ہے نہیں، دہشت گردی ہے، اس لیے خون دینا تو مشکل ہے۔ آنسو تو بہا سکتے ہیں نا، اپنی خطا پر رونا، اپنے گناہ پر رونا۔ اور علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح المعانی میں بڑی عجیب حدیث نقل کی ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے جب گناہگار گڑ گڑاتا ہے رات کی تاریکی میں، میرے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اللہ کو یہ گڑ گڑانا، یہ رونا، یہ آنسو بہانا اتنا پسند ہے کہ اللہ ملائکہ کو کہتے ہیں، فرشتوں تم جو میرے عرش کو تھامے ہوئے اور آسمانوں پر میری تسبیح کرتے ہو، تمہارے سبحان اللہ سے زیادہ مجھے اس گناہگار کا استغفار اچھا لگتا ہے۔ فرشتے پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، اور گناہگار کہتا ہے اللہ میری توبہ۔ کیا کہتا ہے؟ سارے پڑھ لو، اللہ میری توبہ، میرے اللہ میری توبہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے اللہ تو معاف کر، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ رو رو کر کہتا ہے میرے اللہ معاف کر۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں تمہاری زبان کی تسبیح بھی اعلیٰ ہے، لیکن میرا گناہگار نافرمانی میری کر کے میرے سامنے آ گیا، سجدے میں پڑا ہوا کہہ رہا میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، مجھے قسم ہے میری اپنی تقدیس کی، تمہاری زبانوں سے نکلنے والے تقدیس کے جملے، تسبیح کے جملے مجھے اتنے محبوب نہیں جتنے میرے اپنے گناہگار بندے کے استغفار اور توبہ کے جملے زیادہ محبوب ہیں۔ کتنا کمال ہے۔ تو جو بندہ کہے جی مجھے کون ہے سمجھانے والا، میں اپنی مرضی سے کروں گا، اس کو یہ شان ملے گی؟ اونچی آواز سے کس کو ملے گی؟ جو کہے گا میرے اللہ میری توبہ، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ گناہ بتائے گا کون کہ تجھ سے گناہ ہو گیا؟ وہ تو صحیح کام کر رہا ہوگا، کون بتائے گا؟ ابھی میں نے بتایا تھا، اونچی آواز سے علماء کرام، کون بتائے گا؟ اپنے اعمال علماء کے سامنے پیش کیا کرو، مشورے کیا کرو، بتلایا کرو کہ حضرت میں نے یہ کیا، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، رہنمائی فرما دیں۔ بڑا آسان سا سبجیکٹ ہے، علماء سے مشورہ کرو گے، علماء کہیں گے جی ٹھیک ہے، آپ کا کام صاف ہو گیا۔ وہ کہیں گے غلط ہے، اچھا جی صحیح کیا ہوگا، وہ صحیح بتلا دیں گے۔ کہیں کسی عالم سے خطا ہو گئی تو ذمہ داری عالم کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ مسئلہ بتانے میں، رہنمائی کرنے میں اگر کوئی خطا ہو گئی تو ذمہ داری کس کی ہے؟ عالم دین۔ آپ کے لیے تو بڑی آسان بات ہے،
اور یہ انگریز کے چیلے تمہیں بتلا رہے ہیں کہ اپنے گناہ سے تاکہ تم باز نہ آؤ، اس لیے علماء سے دور کرتے ہیں۔ اور قاسم العلوم والخیرات، حجت اللہ فی الارض، میرے سلسلہ علمیہ کے منتہا، جس کے سکول آف تھاٹس کی فکر و نظر میں مجھ جیسے لوگوں نے پروان چڑھا ہے اور تعلیم حاصل کی ہے، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ گناہگار کے توبہ کو جو فضیلت دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بتا دوں؟ کس کس کا شوق ہے بتلا دوں؟ سب کا نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کرو جس چیز کا ہے، نیچے کرو۔ ابھی فرشتے تو فرشتے ہیں، فرشتوں کی تسبیح اور گناہگار کا استغفار۔ مولا قاسم فرماتے ہیں بات یہ ہے، فرشتوں کو تو گناہ کرنا ہی نہیں آتا، معصوم جو ہوئے، جیسے نبیوں کو گناہ کرنا ہی نہیں آتا، معصوم جو ہوئے، فرشتوں کو گناہ کرنا ہی نہیں آتا، معصوم جو ہوئے، جیسے نبیوں کو گناہ کرنا ہی نہیں آتا، معصوم جو ہوئے، جیسے صحابہ سے گناہ ہوتا ہی نہیں، محفوظ جو ہوئے۔ نہیں سمجھے بات؟ صحابہ سے گناہ ہوتا ہی نہیں، کیوں؟ محفوظ جو ہوئے۔ نبیوں سے گناہ ہوتا ہی نہیں، معصوم جو ہوئے۔ فرشتوں کو بھی گناہ کرنا آتا ہی نہیں، کیوں؟ معصوم جو ہوئے۔ لہذا ان کو مقام قرب حاصل ہے اللہ کا عبادت سے، ان کو مقام قرب حاصل ہے، ملائکہ کو مقام قرب حاصل ہے، لیکن صفت معصومیت کے ساتھ۔ اور بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہے مقام عبدیت کے ساتھ، مقام عبدیت کے ساتھ، مقام عبدیت کے ساتھ، لیکن خطا کے ہوتے ہوئے، لیکن خطا کے بندہ گناہ کرتا ہے۔ صحابہ کے بعد سب گناہ کرتے آئے ہیں، گناہ ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ گناہ کار ہونے کے باوجود اس کو مقام قرب حاصل ہے عبدیت کا۔ اللہ کہتے ہیں اس میں گناہ کا عنصر بھی میں نے رکھا ہے، شرط یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ایک قطرہ آنسوں کا نکال کر میرے سامنے آ جائے، مجھے قسم ہے اپنی ذات کبریا کی کہ میں اس کے آنسوں کو عرش برین کی زینت بنا دوں گا۔ اور یہ آنسو کل قیامت والے دن تلیں گے۔ یہ آنسو کیا ہوں گے؟ اونچی آواز سے کیا ہوں گے؟ تو کون کون ہے جو آج سے یہ طے کرتا ہے کہ دو چیزیں ہم کریں گے، ایک تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور دوسرا اپنے گناہ پر ندامت۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہم اپنے اوپر نظر رکھیں گے کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ تین چار ہی ہیں۔ ہر وہ عمل جو رسول اللہ کی زندگی سے دور ہے وہ گناہ ہے، ہر وہ عمل جو رسول اللہ کی زندگی سے دور ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، جو مختصر جملے میں نے بات سمجھا دی۔ چار باتیں ہو گئی، پانچ باتوں میں سے ایک اگلے جمعے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی کون سی؟ کہ گناہ، اونچی آواز سے گناہ۔ نمبر 2 نیکی، نمبر 3 امر بالمعروف، نمبر 4 گناہ پر ندامت۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من